آج منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ منشیات کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور علاج معالجہ کی سہولت اس کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اس کے عادی ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی ان کو ہسپتالوں تک کی رسائی فراہم کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نشے میں مبتلا ہو چکا ہے تو عام طور پر ہماری سوسائٹی کا ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں، ہم ان کو ڈسون کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ریہیب کی طرف لے کے جایا جائے۔ اور ایسے میں ظاہر ہے ایز اے سوسائٹی ہم سب کی بھی اگر بات کی جائے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے انیشیٹوز لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈرگ کنسلٹنٹ سید ذوالفقار صاحب ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت بڑا چیلنج کیا ہے؟ جب منشیات کی ہم بات کریں ظاہر اس میں بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں، چونکہ ماضی میں کچھ سالوں میں دیکھا گیا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہت ٹارگٹ رہے ہیں، ابھی بڑا چیلنج کیا ہے اس ڈومین میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ جو ابھی میڈم بات کر رہی تھی، آج جو انٹرنیشنل ڈے ہے اور اس کا جو تھیم ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، یعنی ایویڈنس از اے کلیئر، انویسٹ یعنی اسپینڈ ان پریونشن۔ اب ایویڈنس ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو ہمارا نیشنل سروے ہے 2013 کا، اس میں 67 لاکھ افراد کا ذکر کیا گیا۔ 10 سال کے بعد آپ اس میں اضافہ کر لیں، یعنی 1 کروڑ افراد پاکستان میں لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ اور چیلنجز میں سب سے بڑا جو چیلنج وہ یہ ہے کوآرڈینیشن آف نیٹ ورکنگ، وہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے سوائے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی میں سب سے بڑا ادارہ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس، جس کی ایک گرپ ہے، کمانڈ ہے، جنہوں نے آؤٹ گوئنگ اور ان سائڈ کنٹری جو کام کیا۔ اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے مختلف صوبوں کے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کے آپس میں نیٹ ورکنگ کوآرڈینیشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج ہے ہمارے ہاں ٹریٹمنٹ کی سہولتیں نہیں ہیں۔ میں لاہور کی مثال دیتا ہوں، لاہور میں اس وقت تقریباً 6-7 بڑے ہاسپٹل ہیں گورنمنٹ کے، اور 150-40 کے قریب بیڈ ہیں جو اویلیبل ہیں ڈرگ ایڈکٹس کے لیے، اور ان میں بھی تقریباً 17-80 جو میرے پاس روزانہ کی رپورٹ آتی ہے وہ فل ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ سینٹر کھل گئے ہیں لاہور میں بھی اور پنجاب میں اور پورے پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے، چاہے یہ گورنمنٹ ہو، چاہے اس سے پہلی گورنمنٹ یا اس سے پہلی گورنمنٹ، میں نے تقریباً بہت سی گورنمنٹوں کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے کنسلٹنسی کے طور پہ، تو کسی نے کوئی ایسا پیسہ ایلوکیٹ نہیں کیا، بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی، نہ کوئی نئے ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں، نہ کوئی ایک ایسا میکنزم پروگرام جو ہماری نیشنل پالیسی ہے ڈرگس کے بارے میں 2009 کی تھی، اس میں امینڈمنٹ کی گئی، پھر 2019 میں اس کو ریوائز کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو تعلیمی اداروں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو چیلنج تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوان نسل، اور اس وقت جو ایک 2 تھریٹ ہیں ہمارے، ایک تو آئس کا تھریٹ ہے اور دوسرا تھریٹ جو ہے جو ویپنگ اور جو یہ ہماری جو ایڈکشن جو ڈائیورشن پہ چلی گئی، یعنی کیمیکل ڈرگز پہ آ گئی ہیں۔ ایک ویپ جو آ گئی ہے ہر بچے اور بچی کے پاس ہے، چاہے وہ او لیول کے اسکول کے بچے ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے، وہ ایک اسٹیٹس کو ہے، اور وہ ایک ہمارا فیوچر کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے۔ میں بالکل، ویپ آرٹیفیشل نکوٹین ہے، اور اس میں جو بچے جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں اس میں بچے آئس کا پانی سرنج کے ذریعے مکس کر کے اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا یہ کوئی بھی بچہ یا بچی یا کوئی میل اینڈ فیمیل گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک میں گاڑی کی چابی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ویپ ہوتی ہے، اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، اور 60 سیکنڈ میں وہ 20 سے 25 مرتبہ پف لگاتا ہے اس کی نہیں ذوالفقار صاحب، یہ تو آپ نے آئس کے واٹر کو ایڈ کرنے کی بات کی، میں صرف ویپ کا پوچھ رہا ہوں، کیا وہ نشہ ہے؟ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ ویپ از آلسو از اے ایڈکشن۔ ویپ کے بعد میں ایڈکشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اگر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ ہمارے ہاں ہر اسلام آباد کے ہر مرکز میں دکانوں پہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ ہر شہر میں کیوں مل رہا ہے؟ سر، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، یہ میں بڑے عرصے سے شو ڈال رہا تھا، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آرمی چیف جو پاکستان کے، ان سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اس کو ریگولیٹ کیا۔ یہ وہ بڑے مجرم ہیں
سر میرا اس میں کوئی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج سے 2 سال بعد آپ یہی پروگرام کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ویپ ہے اس کو کس طرح ہم ریموو کریں. ہر بچے دیکھیں ایڈکشن جو ہے یہ آپ کی باڈی کا ایک لیول مینٹین کرتی ہے. جب آپ کی ڈیپینڈنسی ہائی ہو جاتی ہے اس کے بغیر آپ نہیں رہتے. اب ویپ تو ای سگریٹ یا نکوٹین ہمارا قانون کیا کہتا ہے ویپنگ کے معاملے میں؟ یہ جو قانون نے اس کو ریگولیٹ کر دیا ہے. جب ریگولیٹ کیا ہے تو ایک کمپنی جس نے اس کی تشہیر کر دی ہے, اب دوسری کمپنی جو نکوٹین پیچز بیچنا چاہتی ہے وہ بھی اس کی اپنی تشہیر کر رہی ہے. ان کو بھی ہے کہ ہم بھی لیگلائز ہو جائیں گے. دیکھیں آپ ٹیکس کلیکشن کو مت دیکھیں, آپ اپنی نئی نسل کے مستقبل کو دیکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر 1-2 سال کے بعد ہم اسی موضوع پہ ویپ کو ریگولیٹ کس نے کیا ہے؟ یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ میری آواز سن رہے ہوں گے. جن لوگوں جو نکوٹین حکومت نے کیا ہے, کس پارٹی نے کیا ہے, کیا ان کے انٹرسٹ ہیں, آپ یہ جو پچھلا سیٹ اپ تھا, نگران سیٹ اپ تھا, میں آرمی چیف صاحب سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارا بڑا تھریٹ ہے سر. یہ کام یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے کرنا ہے, یہ کام حکومت نے کرنا ہے. آپ نام لے سر کہ انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے, ان کی نگراں سیٹ اپ میں یہ ہوا ہے. آپ نے ٹوبیکو انڈسٹری سے نیئر اباؤٹ 2.80 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. آپ نے یہ نہ دیکھا کہ ہماری نئی نسل متاثر ہو رہی ہے. آج پاکستان میں 1 کروڑ تو ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ استعمال کر رہے ہیں. سر میں لاکھوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ ہیں, گھروں کے اندر ہیں. آپ سن رہے ہیں سر, یہ کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں اور دوسرے کا بچہ. دیکھیں ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نشہ جو ہے وہ امیر اور غریب کے گھر کو نہیں دیکھتا, وہ گھر کی در و دیوار کو ہلا دیتا ہے. سر اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے گھر کا مستقبل, آپ کے گھر کا سکون تباہ کر دیتا ہے. جو لوگ بھی ظاہر ہے سپلائی کر رہے ہیں اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں, وہ ظاہر ہے وہ سارے ذمہ دار ہیں. نگراں سیٹ اپ کی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ کوئی ابھی تو ہم ہوتے نہیں تھے, یہ تو کئی سالوں سے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہو رہے ہیں. اور obviously اس میں گورنمنٹ کا ظاہر ہے بہت زیادہ ریکویسٹ گورنمنٹ سے کرنی ہے. آپ غلط جگہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. سر میں کس سے کروں؟ جن لوگ دیکھیں آپ نے چیلنجز کی بات کی تھی, سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنجز ہے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. کیا ہم نے ٹریٹمنٹ سینٹروں کو اسٹیبلش کیا؟ کیا ہم نے اویئرنیس پریونشن کے پروگراموں کو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ وہ لے کے آئے؟ حکومت نے نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے حکومت کا کام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ذرا سولوشنز کی طرف آتے ہیں ذوالفقار صاحب, اب ذرا اس پہ آتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک بحث ضرور ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کہاں سے ہیں اور obviously ایکچوئل رسپانسبلٹی کن کی ہے. ایوری نوز کہ حکومت پر رسپانسبل ہے, جس بھی حکومت میں جو کچھ بھی ہوا رسپانسبل بھی, اور اب اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا اب ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اسپیشلی ریہیب سینٹرز کے حوالے سے بتائیے گا, اور یہ ایز اے سوسائٹی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں 3 بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. نمبر 1 از اے گورنمنٹ, نمبر 2 از اے پیرنٹ, اینڈ 3rd از اے ٹیچر. یہ 3 بڑے سٹیک ہولڈر, گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی جو گورنمنٹ کے دیکھیں خوشی اور جو پلیئر ہے نا اس وقت ملتا ہے چیزوں سے جب گورنمنٹ کام کرتی ہے. گورنمنٹ کام کرتی ہے سامنے نظر آتا ہے. جب گورنمنٹ سٹیپ لے گی, ہاسپٹلوں کے لیے ایک کمپریہنسو پلاننگ کرے گی, ایک بجٹ ایلوکیٹ کرے گی, پریونشن کے لیے ایک بجٹ ایلوکیٹ کرے گی, تعلیمی اداروں کے لیے ایک ماسو لیول پہ کمپین ڈیزائن کی جائے گی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں, یعنی پیرنٹس کی پیرنٹنگ سکل پہ ٹریننگ کی جائے, ٹیچر کی ٹیچنگ سکل پہ ٹریننگ کی جائے, بچوں کو بیسک لائف سکل کی تربیت دی جائے. اس کے بعد نان ٹیچنگ سٹاف جو انسٹیٹیوشن کے اندر ہے, سیکورٹی گارڈ, سویپر, کنٹین بوائے, ان کی ورک پلیس پروگرام کے تحت تربیت کی جائے. یہ تو وہ ہے. اب پیرنٹس کا رول ہے کہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس کریں, بچوں کو یہ بتائیں, ایک دوستانہ ماحول میں ان سے بات کریں, بچوں کو یہ بتائیں یہ دوست اچھا ہے یہ برا ہے, کم از کم آپ 2 دوست رکھیں, زیادہ سے زیادہ 3 رکھیں. بچوں کی جو بیہیویئر چینجز ہیں اس کے بارے میں غور کریں. ٹیچر کا کام ہے صرف ٹیچ کرنا نہیں ہے, تربیت کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے تعلیمی ادارے تربیت کر رہے ہیں. میری ایک اور ریکویسٹ ہے, اسی سجیشن میں ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں, ہماری بہت بڑی چینز ہیں یونیورسٹیوں کی, کالجز کی, تعلیمی اداروں کے مالکان کو سامنے بٹھائیں. گورنمنٹ لیول پہ پرائم منسٹر ان کو بلائیں, ان کو کہیں کہ آپ اپنے تعلیمی ادارے کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کریں, آپ کے کلائنٹ میں اضافہ ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کے تعلیمی ادارے میں بچے کم ہوں گے. آپ ڈرگز کے خلاف کمپین کریں, ہاسٹل کے اندر کمپین چلائی جانی چاہیے.
पब्लिक लेवल, कम्युनिटी लीडर, गवर्नमेंट ऑनरशिप ले, पॉलिटिकल विल को स्टेबल किया जाए। देखिए ये सारी को बातें ब्रेक हैं, करना है सर। हम तो कई सालों से ये बात कह रहे हैं, हमने उसके सप्लाई चेन को भी ब्रेक करना है। हो जाए, मैं समझता हूं जी सर, सप्लाई चेन को भी तो ब्रेक करना है सर। देखें, कोऑर्डिनेशन मैंने स्टार्ट में बात की थी, नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। देखें, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सा काम किया। अभी उन्होंने 3 अपने जवान जो जेल में वो शहीद करवाए हैं, बड़े नेटवर्क को पकड़ा है, मनों के हिसाब से नहीं टनों के हिसाब से। हमारी पंजाब में जो वजीर आला साहब आई हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स के खिलाफ, लेकिन मैं कहता हूं वो वक्ती तौर पे ना हो, वो सस्टेनेबल हो। यानी बार बार कहने से आप ये ना समझे कि आज हमने ये दिन मना लिया और सारा साल खामोश रहे। नहीं, इस पर रोजाना बात करनी पड़ेगी। बहुत सीरियस मामला है, चूंकि ये आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, आपके मुस्तकबिल से खेल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद